Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I am going to start lecture number 22. Today's topic is Pakistan's role in regional and international organizations. First of all, as usual, a recap of the previous lecture. In previous lecture, we have discussed following points: importance of India for Pakistan, Pakistan's relations with India, important current issues between India and Pakistan, history of relations, analysis of Pakistan-India relations, Pakistan's relations with Afghanistan, importance of Afghanistan for Pakistan, history of Pakistan and Afghanistan's relations, analysis of Pak-Afghanistan relations, importance of peaceful relations with neighboring countries. And now I'm going to start today's topic. Today's topic is Pakistan's role in regional and international organizations. Today we will discuss Pakistan's role in United Nations Organization, OIC and NAM. First of all, I would like to discuss with you that organizations, what is the concept of organization and why it is important to discuss this topic. اصل میں جو بھی ادارہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ مختلف اداروں کے تحت کام کر رہی ہے، اور جو ادارہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس کے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اور ممالک جو ہیں جو اس وقت پوری دنیا میں جو مختلف آزاد مملکتیں ہیں ان میں اندرونی لحاظ سے یعنی ہر ملک کے اپنے اندر مختلف ادارے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ادارے ہوتے ہیں جو کہ بہت سارے ممالک کے درمیان میں پل کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا برج کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی جو تنظیمیں ہوتی ہیں وہ ملکوں کے تعلقات پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور اس لحاظ سے کسی بھی ملک کے تعلقات کا کسی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، بین الاقوامی برادری کے اندر ان کا جو رول ہے یا ان کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس لیے پوری دنیا میں کوشش کی گئی کہ ایسے اداروں کو مضبوط بنایا جائے جو پوری دنیا کے اندر امن اور بھائی چارے کا باعث ہوں، اور دنیا کو جنگ سے اور اختلافات سے بچا سکیں. اس طرح کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے وہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن ہے. اب یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جو ہے یہ ایک ایسا بین الاقوامی ادارہ ہے جو کہ تقریباً پوری دنیا کے ممالک جو ہیں اس کے ممبر ہیں. اس ادارے کے بنانے کا خیال کیوں آیا؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ ادارہ جو ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد بنا، اور اس کی تاریخ جو ہے اس کو آگے چل کر ہم زیادہ ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کریں گے، لیکن آپ کی دلچسپی کے لیے ابھی اتنا ہی بتاتی چلوں کہ 1914 سے لے کر 1918 تک کا عرصہ جو ہے یہ پہلی جنگ عظیم کا عرصہ ہے. اسی طرح سے 1939 سے لے کے 1945 تک دنیا میں دوسری بڑی جنگ ہوئی جس کو جنگ عظیم دوم یا ورلڈ وار سیکنڈ کہا جاتا ہے. اب ان دونوں جنگوں کے نتائج جو تھے وہ بہت خوفناک تھے، خاص طور پہ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح سے جنگ ہونے کے کیا نتائج ہوں گے، کتنی ہولناکی پھیلے گی، کیسے ممالک جو ہیں ان کی معیشت تباہ ہو جائے گی، لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں گے، جو املاک ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، اور پھر اس طرح کے مسائل کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر جو ہیں دوسرے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو ان مسائل کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا کے قوموں نے، پوری دنیا کے جو اس وقت کے رہنما تھے انہوں نے مل بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ ایک ایسا کوئی ادارہ ہونا چاہیے جو کہ دنیا میں امن پھیلا سکے، جو کہ دو ملکوں کے اختلافات یا بہت سارے ملکوں کے جو اختلافات اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ جو جنگ کا سبب بنتے ہیں، ان کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں،
ان اسباب کو دور کیا جائے اور بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل ڈھونڈا جائے۔ تو سب سے پہلے 1920 میں لیگ آف نیشنز بنائی گئی۔ اب لیگ آف نیشنز جو ہے اس نے اپنا کام شروع کیا، اور اس کے بھی بنانے کا جو واحد مقصد تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ یہ تھا کہ پوری دنیا میں امن کو قائم رکھا جائے۔ اسی طرح سے لیگ آف نیشنز کام کرتی رہی، لیکن ایک جس کو کولڈ وار ایرا کہتے ہیں، ایک سرد جنگ جو ہے وہ مختلف ممالک کے درمیان میں اور خاص طور پر یورپی ممالک کے درمیان میں شروع ہو چکی تھی۔ ان دونوں بڑی جنگوں میں مسلم ورلڈ نے یا اسلامی دنیا نے براہ راست حصہ نہیں لیا۔ اس میں جو مسلمان شریک بھی رہے وہ کسی نہ کسی مغربی ملک کے ساتھ تھے، جیسے کہ انڈیا میں اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، اور انگریز فوج جو تھی وہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں شامل تھی، اور کیونکہ یہاں پر ہندوستان میں انگریزوں کا قبضہ تھا، اور انہوں نے یہاں کے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ اس جنگ میں ان کا ساتھ دیا جائے۔ اسی طرح سے بہت سارے باقی جو ممالک تھے ان میں سے بھی جن مسلمانوں نے جنگوں میں حصہ لیا وہ اپنے مغربی جو حکومتیں تھیں جن کے انڈر وہ کام کر رہے تھے ان کی وجہ سے حصہ لیا۔ بہرحال یہ جنگیں جو تھیں یہ مغربی ممالک کے درمیان میں تھی، یورپین ممالک کے درمیان میں تھی، اور ان کے جو نتائج تھے وہ انتہائی خوفناک تھے، اور اس کی وجہ سے ایسے اداروں کے بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا جن کی وجہ سے دنیا میں امن قائم رہے۔ یہ تو ایک مختصر سا تعارف ہے کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جو ہے وہ کیسے بنی، اور یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں پاکستان کا کردار کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں what are the aims and objectives of the creation of United Nations. First of all, the United Nations is an international organization whose stated aims are facilitating cooperation in international law, international security, economic development, social progress, human rights, and achievement of world peace. The UN was founded in 1945 after World War II to replace the League of Nations, to stop wars between countries and to provide a platform for dialogue. It contains multiple secondary organizations to carry out its missions. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ان دونوں پوائنٹس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اقوام متحدہ کو بنانے کا خیال کیسے آیا، اور اقوام متحدہ جو ہے 1945 میں بنائی گئی، اور اس کے بنانے کا جو واحد مقصد تھا وہ انسانیت کی سلامتی اور فلاح تھا۔ اسی طرح سے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا، ایک ایسی جگہ مہیا کرنا تھا مختلف اقوام کو جو کہ لوگوں کو بات چیت کرنے کا موقع فراہم کریں۔ کیونکہ جب دو ممالک میں دشمنی شروع ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اس جنگ کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ایسے میڈیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے جو دونوں فریقوں کے بیچ میں افہام و تفہیم کا کام کریں، اور اس افہام و تفہیم کے لیے اس وقت تک دنیا میں کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں تھا، تو یہ کوشش کی گئی کہ ایک ایسا ادارہ بنا دیا جائے جہاں پر کہ حریف ممالک جو ہیں وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو کے بیٹھ کے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں، تاکہ جنگیں نہ ہوں، تاکہ ملکوں میں امن رہے، اور جو مسائل ہیں، جو باہمی مسائل ہیں، ان کو بات چیت کے ذریعے طے کیا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشنز کے اور کیا کام ہیں۔ The UN has 6 principal organs: the General Assembly, the main deliberative assembly, the Security Council decided certain resolutions for peace and security, the Economic and Social Council, the Secretariat, the International Court of Justice, the United Nations Trusteeship Council. اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے مختلف جو ادارے ہیں، یعنی یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن مختلف اداروں پر مشتمل ہے۔ جب اس کا قیام عمل میں لایا گیا
تو فوراً ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کا فیصلہ نہیں کر لیا گیا تھا، بلکہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ بھی تبدیلیاں ہیں، لیکن جو ابھی صورتحال ہے اس کے مطابق اقوام متحدہ کے چند ایک بنیادی ادارے ہیں جن کے مطابق ہی اقوام متحدہ میں کام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جنرل اسمبلی ہے۔ جنرل اسمبلی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا فورم ہے جس پہ کہ جو بھی ملک اقوام متحدہ کا ممبر بنتا ہے اس کے نمائندے جو ہیں 2 سے لے کے 5 تک جو افراد ہیں وہ جنرل اسمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں، اور لیکن اگر کسی معاملے میں رائے شماری لی جاتی ہے، کسی معاملے میں ان سے رائے طلب کی جاتی ہے، تو وہ ایک ووٹ جو ہیں اس معاملے کے حق میں دے سکتے ہیں، حق یا مخالفت میں ڈال سکتے ہیں۔ لیکن جنرل اسمبلی میں سارے ملکوں کے جتنے ممبر ممالک ہوں گے ان سب کے نمائندے شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے سیکیورٹی کونسل ایک ایسا ادارہ ہے جو خاص طور پر ایسے معاملات کے فیصلے کرتا ہے جن کا تعلق سرحدی تنازعات سے ہوتا ہے، اور سیکیورٹی کونسل بھی ایک بہت ہی اہم ادارہ ہے جس کے کچھ پرماننٹ ممبر ہیں جن کو ویٹو کا حق حاصل ہے، جن میں دنیا کی ساری بڑی طاقتیں شامل ہیں، امریکہ شامل ہے، رشیا، برطانیہ، اسی طرح سے جتنے جو گریٹ پاورز ہیں وہ سب کے سب جو ہیں ان کو ویٹو کا حق حاصل ہے۔ یہ کسی بھی معاملے سے، اگر کسی معاملے پر ان میں سے ایک ملک بھی بات نہیں کرنا چاہتا تو پھر ایسا معاملہ جو ہے سیکیورٹی کونسل کی فورم پہ نہیں اٹھایا جاتا، اور یہ ایک ایسا اہم ادارہ ہے جس میں کہ سرحدی تنازعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ 5 اس کے مستقل ممبر ہیں، اور اس کے علاوہ 10 ممبرز جو ہیں وہ مختلف ممالک سے وقتاً فوقتاً 2 سال کے لیے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اکنامک اینڈ سوشل کونسل جو کہ دنیا میں مختلف قسم کے معاشی امداد کے حوالے سے اور سماجی فلاح کے کاموں کے لیے ایک ادارہ کام کرتا ہے جس کو اکنامک اینڈ سوشل کونسل کا نام دیا گیا ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں جیسے بہت غریب ممالک ہیں ان میں جو فلاحی اسکیمیں ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان کی جو مدد ہے ان کو چلایا جائے اور اس کے لیے پروگرام اور پروجیکٹس ترتیب دیے جائیں۔ اسی طرح سے سیکریٹریٹ جو ہے یونائٹڈ نیشن کا جو سیکریٹریٹ ہے اس میں جو یونائٹڈ نیشن کے اپنے سارے معاملات ہوتے ہیں، یعنی اس کے جو امپلائیز ہوتے ہیں، اس کے جو منصوبے ہوتے ہیں، اس کے جتنے اصول ہوتے ہیں، پالیسیز ہوتی ہیں، وہ ساری کے سارے معاملات جو ہیں وہ سیکریٹریٹ میں طے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے یہ اسی طرح سے ایک بین الاقوامی عدالت ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں ایک عدالتی نظام ہے اور سپریم کورٹ جو ہے ہماری اعلیٰ ترین عدالت کا نام ہے، اسی طرح جو دنیا کی اعلیٰ ترین عدالت ہے اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز ٹرسٹیشپ کونسل جو ہے یہ بھی ایک ادارہ ہے جس میں کہ ٹرسٹیشپ کونسل کے حوالے سے معاملات کو طے کیا جاتا ہے۔ There are 193 member states, including every internationally recognized sovereign state in the world but Vatican City. From its offices around the world, the UN and its specialized agencies decide on functional and administrative issues in regular meetings held throughout the year. The organization has different principal organs: the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the Secretariat, International Court of Justice, and United Nations Trusteeship Councils. Other prominent UN system agencies include the World Health Organization. یہاں تک جو میں نے آپ سے بات پہلے کی ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے جو مختلف ادارے ہیں دنیا میں اس وقت جو 193 ممالک ہیں جن کو کہ آزاد مملکتوں کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے وہ اقوام متحدہ کے ممبر ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے جو مختلف ادارے ہیں جن کے بارے میں پہلے بھی میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کیا ہے کہ سیکیورٹی کونسل ہے، جنرل اسمبلی ہے، سیکریٹریٹ ہے، اور اسی طرح سے اکنامک اینڈ سوشل کونسل ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے۔ یہ بنیادی ادارے جو ہیں یہ 193 ممالک کے لیے جو اس کے مستقل ممبر ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں، اور اس طرح سے اقوام متحدہ کا جو ہے فورم متحرک رہتا ہے۔
اقوام متحدہ کا فورم اس لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی کارکردگی جب سے یہ بنا ہے یعنی 1945 سے اس کی کارکردگی تسلی بخش رہی ہے اور دنیا میں بہت سارے تنازعات کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. نہ صرف تنازعات کا فیصلہ کیا گیا بلکہ بہت سارے ممالک میں ایسے منصوبے شروع کیے گئے جو بھوک اور بیماری کے خلاف تھے, اور یہ منصوبے جو ہیں خاص طور پہ افریقن کنٹریز میں اور ساؤتھ ایشین کنٹریز جو کہ جن میں غریب ممالک ہیں, جن میں بہت زیادہ غریب ممالک شامل ہیں, ان سب میں یہ منصوبے جو ہیں وہ کامیابی سے کچھ میں مکمل ہو چکے ہیں اور کچھ میں ابھی تک چل رہے ہیں. اسی طرح سے ورلڈ فوڈ پروگرام ہے, یہ بھی یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروگرام ہے. یونائٹڈ نیشن چلڈرنز فنڈ ہے, اور یہ سارے جو ہیں وہ نمایاں ادارے ہیں جن کے بارے میں آپ واقف بھی ہوں گے اور آپ نے اکثر ان کے بارے میں سنا بھی ہوگا. آج کل یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے جو سیکریٹری جنرل ہیں, کیونکہ سیکریٹری جنرل کا جو عہدہ ہے وہ بہت ہی اہم عہدہ ہے, اور سیکریٹری جنرل کی بات جو ہے اس کو تقریباً تمام ممالک کے جو لوگ ہیں اس کو عزت دیتے ہیں اور ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے. تو اس وقت بان کی مون جو ہیں وہ سیکریٹری جنرل آف یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ہے, اینڈ ہی بلانگ ٹو ساؤتھ کوریا سنس 2007. The United Nations headquarters is in New York City with further main offices at Geneva, Nairobi and Vienna. The organization is financed from voluntary contribution from its member states and has 6 official languages: Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish. اسی طرح سے جو اقوام متحدہ کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ امریکہ میں نیو یارک میں ہے, جبکہ اس کے باقی جو چند مین آفیسز ہیں وہ جنیوا میں ہیں, نیروبی میں ہیں یا ویانا میں ہیں. اسی طرح سے اس کے لیے جو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا ادارہ ہے اس کو چلانے پہ جو خرچ آتا ہے یا جو اس کے فائنینسز ہیں وہ والنٹریلی جو ممبر سٹیٹس ہوتی ہیں وہ برداشت کرتی ہیں, اور اس طرح سے یونائٹڈ نیشن کے ملازمین کی تنخواہیں, اس میں کام کرنے والے لوگ اور عملہ جو ہے ان کی تنخواہیں اور اس کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے لیے فنڈز اور یہ سب جو اخراجات ہیں وہ والنٹریلی مختلف ممبر سٹیٹس جو ہیں وہ دیتی ہیں, اور اس طرح سے اس کے خرچ کو مینیج کیا جاتا ہے. اسی طرح سے اقوام متحدہ میں 6 زبانوں کو جو ہے اقوام متحدہ کی زبانوں کا درجہ حاصل ہے, جن میں عربی ہے, چائنیز ہے, اسپینش ہے, فرینچ ہے, انگلش ہے اور رشین زبان ہے, کیونکہ ان کے بولنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور ان ممالک کی جو کنٹریبیوشن ہے اقوام متحدہ میں اور ان کی جو سے ہے اقوام متحدہ میں وہ بھی زیادہ ہے, اس وجہ سے ان کی زبانوں کو بھی اہمیت دی جاتی ہے. اسی طرح سے پاکستان's رول ان یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن. اقوام متحدہ تو ایک ایسا ادارہ ہے جس میں کہ تمام ممالک کے جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں, اور تمام ممالک کے لوگ اس طرح سے شامل ہیں کہ ان کے ملکوں کے نمائندے جو ہیں اقوام متحدہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا میں کسی جگہ پر بھی کوئی مسئلہ اگر کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے 2 ملکوں کے درمیان مثلاً تنازعات کھڑے ہوتے ہیں, یا کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے, کوئی جنگ کی صورت نظر آتی ہے, یا کوئی ایسا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, کوئی آفت آ پڑتی ہے, یا کوئی کسی مشکل میں کوئی ملک گرفتار ہوتا ہے, تو سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو اٹھایا جائے, کیونکہ اقوام عالم یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ان کے مسائل کا حل جو ہے وہ تلاش کر لیا جائے گا. تو اس لحاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ادارہ کتنا معتبر ہے اور یہاں پر کتنا زیادہ اس ادارے کا اثر و رسوخ ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے لیے کیسے کام کیا اور پاکستان کا جو رول ہے وہ اقوام متحدہ کے لحاظ سے کس طرح سے ہے. So now we are going to discuss Pakistan's role in United Nations organization. First of all, peacekeeping. United Nations peacekeeping missions involving Pakistan. The Pakistani military has made major contributions for peacekeeping missions in different parts of the world. The most prominent of which included Somalia, Sierra Leone, Bosnia, Congo and Liberia.
پیس کیپنگ مشنز، میں نے آپ کو جیسے کہ اس لیکچر کے شروع میں بتایا کہ اقوام متحدہ کو قائم کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں امن قائم کیا جائے. تو جب امن کی بات آئی تو اس میں ظاہر ہے کہ دنیا میں جس جگہ بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو وہاں پر امن قائم کرنے کے لیے اقوام متحدہ جو ہے اپنے ممبر ممالک سے مدد طلب کرتا ہے اور ان کی افواج کو ایسے ممالک میں تعینات کیا جاتا ہے. کیونکہ پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں دنیا کی بہترین مسلح افواج میں شمار کی جاتی ہیں، تو اس لیے پاکستان کا جو رول ہے اقوام متحدہ کے لیے اس معاملے میں بہت ہی نمایاں ہے اور بہت ہی قابل ستائش ہے. پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے کہنے پہ اپنے فوجیوں کو مختلف ممالک میں تعینات کیا اور انہوں نے وہاں کے مسائل کو حل کیا، اور خاص طور پر ان ممالک میں گزشتہ چند سالوں میں آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی پچھلی جماعت میں اس پر بات بھی کی ہو. اس میں صومالیہ شامل ہے، سیئرا لیون شامل ہے، بوسنیا شامل ہے، کانگو شامل ہے اور لائبیریا شامل ہیں. ان سارے علاقوں میں بوسنیا میں آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اور وہاں کی جو باقی اتنے گروپس تھے ان کے درمیان میں جھگڑا تھا، اور پاکستانی فوج نے وہاں پر رہ کر مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے قیام امن کی کوشش کی، اور یہ سب ہم نے اقوام متحدہ کے کہنے پر کیا، بین الاقوامی برادری کے کہنے پر کیا. تو یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. As of present, Pakistan stands as the largest contributor of troops to United Nations peacekeeping missions in the world. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو مین کام ہے یعنی دنیا میں امن قائم کرنا، اس سلسلے میں پاکستان پیش ہے، اور پاکستان کا نام جو ہے وہ اس سلسلے میں نمایاں ہے. اسی طرح سے Security Council. In 1954, Mr. Zafarullah represented Pakistan at the Security Council UNO and fairly advocated the cases of liberation of Kashmir, Libya, North Ireland, Eritrea, Somalia, Sudan, Tunisia, Morocco and Indonesia, Malaya, Nigeria and Algeria. Zafarullah skillfully concentrated his focus upon freedom, strength, prosperity and unity of the Muslim Ummah. The same year he was elected as the member of International Court of Justice and served in his capacity till 1961. یہاں پر سیکیورٹی کونسل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اقوام متحدہ کا ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر عام طور پہ جو دو ملکوں کے درمیان میں سرحدی تنازعات ہوتے ہیں یا ایسے تنازعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے جو کہ دو ملکوں کے درمیان جنگ کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں پاکستان سے ظفر اللہ صاحب نے اس میں پاکستان کی نمائندگی کی، اور خاص طور پر 1954 میں ظفر اللہ نے ایریٹریا، صومالیہ، سوڈان، ٹیونسیا، موروکو، انڈونیشیا، ملایا، نائجیریا اور الجیریا کے مسائل جو ہیں ان کو پوری طرح سے ہائی لائٹ کیا اور بین الاقوامی برادری کو بتایا کہ ان مسائل کا، ان تنازعات کا حل جو ہے وہ ضرور نکالنا چاہیے، اور اس پہ سے بیشتر تنازعات کو کوشش کی گئی کہ کامیابی کے ساتھ حل بھی کر لیا جائے. ظفر اللہ کی ان خدمات کو دیکھتے ہوئے انہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے لیے منتخب کر لیا گیا، جہاں پر انہوں نے 1961 تک اپنی خدمات سر انجام دیں. Pakistan's earlier terms on the council were in 2003 to 4, 1993 till 94, from 1983 till 84, from 1976 till 77, from 1968 till 69 and 1952 to 53. اس سے پہلے سیکیورٹی کونسل کے لیے پاکستان کی جو خدمات ہیں، پاکستان کا چناؤ جو ہے غیر مستقل نمائندے کی حیثیت سے کئی بار کیا گیا، جس میں کہ 1952-53 میں پاکستان جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل کا نمائندہ رہا. اسی طرح سے 1968-69 میں بھی پاکستان جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل میں نمائندگی کے لیے منتخب ہوا. اسی طرح سے 1976-77 میں بھی پاکستان جو ہے
سیکورٹی کونسل میں ایک غیر مستقل نمائندے کی حیثیت سے اس کا چناؤ کیا گیا. پھر سن 1983 اور 84 کے لیے، سن 1993 اور 94 کے لیے، اور 2003 اور 2004 میں بھی پاکستان جو ہے سیکورٹی کونسل کے غیر مستقل نمائندے کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے منتخب ہوا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بین الاقوامی برادری کی پاکستان کے اوپر جو ہے ایک اعتماد اور ایک بھروسے کی نظر ہے، اور پاکستان جو ہے اس پہ بین الاقوامی برادری جو ہے وہ اپنے بھروسے کا اظہار اس طرح سے کرتی ہے کہ پاکستان کے لیے ہمیشہ یہاں پر دیکھیے کہ پاکستان کی کارکردگی کتنی نمایاں ہے کہ سیکورٹی کونسل جیسے ادارے کے لیے پاکستان کا کئی بار انتخاب ہو چکا ہے. ریسنٹلی پاکستان elected as the temporary United Nations Security Council seat for a term that was started on January 2012 and will end in December 2013. ابھی حالیہ برسوں میں بھی پاکستان کے لیے ایک اور خوشخبری ہے کہ پاکستان پر ایک بار عالمی برادری نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور 2012 اور 2013 کے لیے پاکستان کو غیر مستقل نمائندے کے طور پہ سیکورٹی کونسل میں منتخب کیا گیا ہے. Pakistan's election to the Security Council is the acknowledgement by the international community of its services and capabilities to contribute to the maintenance of international peace and security, which is the main function of the Security Council. آپ یہ دیکھیں کہ اس پوائنٹ میں یہی بات وضاحت سے لکھی گئی ہے کہ سیکورٹی کونسل کا جو انتخاب ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان میں وہ صلاحیت اور وہ تجربہ اور اس طرح کی خدمات دینے کی بھرپور حوصلہ موجود ہے کہ جو کہ دنیا کے امن کو درپیش خطرات کے سلسلے میں جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ پیش رہا ہے، اور پاکستان کا بار انتخاب سیکورٹی کونسل کے لیے بار انتخاب بین الاقوامی برادری کے اس اعتماد کی تائید کرتا ہے. اسی طرح سے The United Nations has conferred the prestigious United Nations Prize in the field of human rights for 2008 on Muhtarama Benazir Bhutto Shaheed. In 2008, some 867 Pakistani soldiers serving with the United Mission in the Democratic Republic of the Congo have been decorated with UN peacekeeping medals. پاکستان کی اسی طرح کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے پاکستان کے لیے ایک عزت کی بات ہے، ایک عزت افزائی ہے کہ انسانی حقوق کے پاسداری کے لیے جو ایک اعلیٰ ترین اعزاز ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیا گیا 2008 میں، اور اسی طرح 2008 میں ہی پاکستانی فوجیوں کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کانگو میں جن فوجیوں نے پاکستان کے جن فوجیوں نے اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی تھی ان کے لیے اقوام متحدہ کے خاص میڈلز کا اعلان کیا گیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ بہت ہی نمایاں ہے، اور بین الاقوامی برادری جو ہے وہ پاکستان پر ایک خاص اعتماد رکھتی ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ہمیشہ امن کے حامی ہیں، اور امن کے حامی لوگوں کے لیے ہی وہ کام کرتے ہیں اور ان کی نمائندگی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. So this is the conclusion of the Pakistan's role in United Nations organization. Now we are going to discuss the Organization of Islamic Countries, OIC. The Organization of Islamic Cooperation, OIC, formerly Organization of the Islamic Conference, is the second largest intergovernmental organization after the United Nations, which has membership of 57 states spread over 4 continents. The organization is the collective voice of the Muslim world and ensuring to safeguard and protect the interests of the Muslim world. Organization of Islamic Countries جو ہے OIC، یہ اسلامی ملکوں کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم ہے. جیسے کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن پوری دنیا کے ممالک کے لیے ایک تنظیم ہے، اس میں کسی مذہب کی یا کسی خاص گروپ کی کوئی پابندی نہیں، لیکن OIC جو ہے
جو اسلامی ممالک کی تنظیم ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ اس تنظیم میں صرف وہی ملک شامل ہو سکتے ہیں جو کہ مسلمان ممالک ہیں، اور اس کو دوسری بڑی بین الاقوامی تنظیم کا درجہ حاصل ہے، اور پاکستان جو ہے اس میں شامل ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے تقریباً تمام اسلامی ممالک جو ہیں، یعنی 57 مسلم کنٹریز آر دا ممبرز آف OIC۔ یہ کیوں بنائی گئی، اس کا عمل کس طرح سے لایا گیا، اس کے بارے میں ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ The organization was established upon a decision of the historical summit which took place in Rabat, Kingdom of Morocco on 12th Rajab 1389 Hijra, 25th September 1969 as a result of criminal burning of Al-Aqsa Mosque in occupied Jerusalem۔ جبکہ ایک دنیا میں اقوام متحدہ کی شکل میں ایک تنظیم موجود تھی جو کہ اقوام عالم کے بیچ میں تنازعات کا فیصلہ کر رہی تھی، اسی دوران میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کی وجہ سے یہ اسلامی تنظیم بنانے کی ضرورت سمجھی گئی۔ 1969 میں مسجد اقصیٰ کو کچھ شرپسند لوگوں نے آگ لگا دی، اور جس کی وجہ سے اسلامی دنیا کے لوگوں کی بہت زیادہ دل آزاری ہوئی۔ اسلامی دنیا نے مل بیٹھ کے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے اقوام متحدہ سے رجوع بھی کیا گیا، مگر وہاں پر کوئی سنوائی نہ ہوئی، جس کی وجہ سے تمام اسلامی ممالک نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ ایک اپنی ایسی تنظیم بنائیں گے جو کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت کرے گی۔ تو اس بات کو لے کے یہ وجہ بنی OIC بننے کی، اور اس طرح سے 1969 میں رباط جو موراکو کا ایک شہر ہے، اسلامی ملکوں کی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک میپ ہے، اور اس میپ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کہاں پر اسلامی ملکوں کی اس تنظیم کا اثر و رسوخ ہے، یا کون سے علاقے ایسے ہیں جو کہ اسلامی ملکوں کی تنظیم کے ممبر ہیں۔ اور جو ریڈ کلر میں جو ایریاز دکھائے گئے ہیں، یہ مبصر ریاستیں ہیں، یہ آبزرورز ہیں جو کہ OIC کے آبزرور کے طور پر اس کے مختلف کانفرنسز میں اور میٹنگز میں شامل ہوتے ہیں، اور جو مین ایریاز ہیں، جو گرین ایریاز ہیں، وہ مسلمان ممالک کی ممبر ممالک کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ایشیا میں ہیں اور افریقہ میں ہیں۔ زیادہ تر ملکوں کی تعداد ایشیائی ممالک کی ہے یا افریقی ممالک کی ہے، لیکن کچھ ایریاز جو ہیں، آپ امریکہ کے بھی کچھ ایریاز میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ساؤتھ امریکہ میں ایک چھوٹا سا ایریا ہے، وہاں پر بھی وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی نمائندگی بھی اس تنظیم میں کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو جزائر ہیں، انڈونیشیا اور ملائیشیا کے جزائر دکھائے گئے ہیں، یہ ممالک بھی جو ہیں یہ اسلامی ملکوں کی تنظیم کے ممبر ہیں۔ اسی طرح سے in 1970 the first ever meeting of Islamic Conference of Foreign Ministers was held in Jeddah, which decided to establish a permanent secretariat in Jeddah headed by the organization's Secretary General۔ یہاں پر دیکھیں کہ 1969 میں اس تنظیم کی بنیاد رکھ دی گئی، کیونکہ مسجد اقصیٰ کا واقعہ ایسا واقعہ تھا کہ جس سے پوری اسلامی دنیا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جب انہوں نے کوئی صورتحال بین الاقوامی برادری میں آواز اٹھانے کے باوجود بھی انہیں اس سلسلے میں کوئی حل نظر نہیں آیا، تو 1970 میں باقاعدہ طور پر اس تنظیم کو بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور جدہ یعنی سعودی عرب میں اس تنظیم کی باقاعدہ بنیاد رکھی گئی۔ The present charter of the organization was adopted by the 11th Islamic Summit held in Dakar on 13th and 14th March 2008, which laid down the objectives and principles of the organization and fundamental purposes to strengthen the solidarity and cooperation among the member states۔ اس کا جو باقاعدہ چارٹر ہے وہ اقوام متحدہ کے ساتھ بھی منسلک ہے، اس کو بھی ساتھ شامل رکھا جاتا ہے، لیکن اس کا جو باقاعدہ چارٹر ہے وہ جو اسلامی ملکوں کی تنظیم کی 11ویں کانفرنس تھی اس میں اس کو باقاعدہ شکل دی گئی، اور یہ کانفرنس جو تھی یہ 13 اور 14
مارچ 2008 میں ہوئی، اور اس میں اس تنظیم کو قائم کرنے کے جو بنیادی مقاصد تھے ان کے اوپر بات کی گئی اور ان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا تاکہ اس کے ممبر ممالک کے درمیان یکجہتی کو فروغ دیا جا سکے۔ Over the last 40 years, the membership has grown from its founding members of 25 to 57۔ 40 سال پہلے اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اس وقت 25 ممالک جو تھے وہ شامل تھے جو کہ اس کے بنیادی ممبرز میں سے تھے، یعنی جنہوں نے اس تنظیم کی شروعات کے لیے کام کیا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ تنظیم جو ہے یہ مقبول ہوتی گئی اور اب تقریباً تمام کی تمام مسلم ریاستیں یعنی 57 Muslim states are the member of OIC۔ The organization is representing over 1.5 billion Muslim of the world۔ The organization has consultative and cooperative relations with the UN and other intergovernmental organizations to protect the vital interests of the Muslims۔ Under the charter, the organization aimed to enhance and consolidate the bonds of solidarity among the member states۔ یہاں آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں تقریباً 1.5 بلین مسلمان ہیں جو دنیا کی آبادی کا کل آبادی کا 5واں حصہ بنتا ہے، اور اتنی بڑی آبادی اتنی بڑی تعداد میں مسلمان جو ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں آباد ہیں۔ کچھ تو آزاد ممالک کی صورت میں ہے، یعنی تقریباً 57-58 کے قریب مسلمان ریاستیں ہیں۔ ایک ریاست کے بارے میں نے 50 اور 57 دو فگرز اس لیے استعمال کی کہ ایک ریاست جو ہے اس کے بارے میں اگر ان کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہیڈ ہے وہ مسلم ہوتا ہے تو وہ مسلمان ریاستوں میں شمار کی جاتی ہے، اور اگر وہ غیر مسلم ہوتا ہے تو وہ مسلم ریاستوں میں شمار نہیں کی جاتی۔ اس لحاظ سے تقریباً دنیا کی تمام مسلمان ریاستیں جو ہیں وہ اسلامی ملکوں کی تنظیم کا حصہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ یہ الگ طرح سے کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی ان کی باقی تنظیموں کے ساتھ اختلاف ہے، بلکہ یہ جو باقی بھی انٹر گورنمنٹل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے آپس میں بھی ریلیشن شپ ہیں جو کہ ملکوں کے درمیان میں مختلف کمیونٹیز کے درمیان میں مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ Under the charter, the organization aims to enhance and consolidate the bonds of solidarity among the member states۔ اس چارٹر کے مطابق جو سب سے ایک منفرد بات ہے، جو ضروری بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو ممبر اسٹیٹس ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور ان کے باہمی اتحاد و یگانگت کو پوری طرح سے برقرار رکھا جائے۔ اسی طرح سے جو اس کے مین آبجیکٹیوز ہیں اب ہم ان پر بات کرتے ہیں۔ رسپیکٹ دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اینڈ نان انٹرفیئرنس ان دا ڈومیسٹک افیئرس اینڈ ٹو رسپیکٹ سوورینٹی، انڈیپینڈنس اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف ایچ ممبر اسٹیٹس۔ Ensure active participation of the member states in the global political, economic and social decision-making process to secure their common interest۔ Reaffirm its support for the rights of people as specified in the UN Charter and international law۔ یہاں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے جو بنیادی مقاصد ہیں اس میں سے سب سے پہلی جو یہ بات ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ جو مسلمان ریاستیں ہیں ان کے جو سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کا تحفظ کیا جائے، اور کسی بھی اسلامی ریاست کے اندرونی معاملات میں اگر کوئی مداخلت کرے تو اس کے خلاف جو ہے وہ باقی دنیا کو بتایا جائے کہ یہ مداخلت جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی، اور تمام مسلم ریاستیں جو ہیں ان کی آزادی اور تحفظ کا خیال رکھا جائے گا۔ اسی طرح سے اس کے بنیادی مقاصد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ پوری دنیا میں جو سیاسی اور معاشی اور سماجی اصلاحات ہو رہی ہیں اور اس کے لیے جو عمل جاری ہے اس میں مسلمانوں کے مفادات کا پورا خیال رکھا جائے، یا جو ممبر اسٹیٹس ہیں ان کے مفادات کا پورا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح سے وہ تمام بنیادی حقوق جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں تسلیم کیے گئے ہیں ان تمام بنیادی حقوق کو اسلامی ملکوں کے اوپر بھی لاگو کیا جائے اور اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح سے strengthen intra-Islamic economic and trade cooperation in order to achieve economic integration leading to the establishment of an Islamic
common market, utilize efforts to achieve sustainable and comprehensive human development and economic well-being in member states, protect and defend the true image of Islam, to combat defamation of Islam and encourage dialogue among civilizations and religions, enhance and develop science and technology and encourage research and cooperation among member states in these specific fields. यहाँ पर आप ये देखें कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के साथ साथ जो इस्लामी मुल्कों की तंजीम है उसके बुनियादी मकासद में ये बात रखी गई है कि जो मुल्कों की मुसलमान मुल्कों की जो माशी मामलात हैं और जो तिजारती मामलात हैं उन पे गहरी नज़र रखी जाए और मुसलमानों को बैनुल-अक़वामी बरादरी में माशी इस्तेसाल से बचाया जाए। और इनकी जो क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड जितनी भी है इसके एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज इसके जो ममालिक हैं उनकी दुनिया में एक ख़ास हैसियत और अहमियत है। और इस नुक्ते को जहन में रखते हुए जो मुसलमानों के रिसोर्सेज हैं, जो मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, उनकी मईशत को बेहतर बनाने के लिए, उनके कारोबार को बेहतर बनाने के लिए, उन सब का जो है ख़याल और उन सब का तहफ़्फ़ुज़ जो है और उन सब का जो फ़ायदा है वो मुसलमानों को ही मिलना चाहिए। और इसके लिए मुसलमानों के जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनकी आपस में तिजारती और माशी सरगर्मियों में इजाफे की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है। इसके साथ साथ इस्लामी ममालिक की एक मुश्तरका मंडी के बनाने के ऊपर भी बात की गई है। इसी तरह से जो इसका सेकंड पॉइंट है इसमें ये बताया गया है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानी तरक्की के लिए और इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जितने भी मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं उन तमाम कोशिशों में, क्योंकि बैनुल-अक़वामी बरादरी में तो ये कोशिशें जारी हैं, तो उनको देखते हुए, उनको सामने रखते हुए वो तमाम मंसूबे और वो तमाम असूल और वो तमाम ज़ाब्ते जो हैं इस्लामी दुनिया में भी लगाए जाएँ, बहाल किए जाएँ। इसी तरह से जो इस्लाम का इमेज है, जो मज़हब इस्लाम का जो एक ख़याल है जिसको कि बाज़ दफ़ा बैनुल-अक़वामी मीडिया में मसख़ कर पेश किया जाता है, एक सख्त मज़हब या एक इस्लामी तालीमात को समझे बग़ैर एक सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दिया जाता है। उस कॉन्सेप्ट को, उस इमेज को जो है, उस ख़याल को जो है वो बदला जाए और इस्लाम का जो एक सही और दुरुस्त ख़याल है, इमेज है, उसको बहाल किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि इस्लाम जो है वो एक बहुत ही अमन पसंद मज़हब है और इसको मानने वाले जो हैं वो अमन के हामी हैं। और इसको ना सिर्फ इसको मानना बल्कि इसकी तालीमात पर अमल करना बहुत आसान है। इसमें कोई रिजत पसंदी या कोई दकियानुसी पहलू नहीं है, बल्कि ये एक मॉडर्न रिलीजन है। देखें ये क्योंकि मज़ाहब की तारीख़ में इस्लाम सबसे बाद में आता है, यानी जूडाइज़्म बहुत पहले आया, फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई, फिर उसके बाद इस्लाम आया। तो मज़ाहब की तारीख़ में क्योंकि इस्लाम बाद में आता है तो इसलिए ये एक मॉडर्न रिलीजन है और मॉडर्न रिलीजन को अपनाने के लिए ज़रूरी है कि इसके बारे में जो एक ख़राब ख़याल पेश किया जाता है या इसको एक ऐसे मज़हब के तौर पे पेश किया जाता है जिस पे अमल करना मुश्किल है या जिस पे अमल करने से किसी बैकवर्डनेस का एहसास होता है, तो इस ख़याल को जो है हमने तब्दील करना है। इस्लामी ममालिक ने इस बात को एक मकसद बनाया और इस मकसद का इजहार जो है जो इस्लामी मुल्कों की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस है उसमें इसको एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर शामिल किया गया। इसी तरह से इस बात पर ज़ोर दिया गया कि ठीक है माशी लिहाज से, तिजारती लिहाज से और जो इस्लामी ममालिक में रिसोर्सेज मौजूद हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इन सारी चीज़ों पर, इन सारे मंसूबों पर बातचीत होनी चाहिए और इन सारे जो इक़दाम हैं ये मुसलमान ममालिक की बेहतरी के लिए ज़रूर करने चाहिए। लेकिन उसके साथ
ساتھ ساتھ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان پر بھی نظر رکھی جائے، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بغیر آج کل کسی بھی ملک کا ترقی کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اور بدقسمتی سے اس وقت جو اسلامی دنیا کی صورتحال ہے اس میں اگر ہم مغربی ممالک کے ساتھ اگر اسلامک کنٹریز کا کمپیریزن کریں، موازنہ کریں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اسلامی ممالک بہت پیچھے ہیں، اور ہمیں اس سلسلے میں بہت زیادہ محنت کرنے کی اور آگے جانے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم کو اسلامی ممالک میں عام کریں، تاکہ صنعت پر انڈسٹری پر توجہ دی جا سکے۔ اور کیونکہ آج کل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اور اگر ہم اس تیز رفتار ترقی کو سمجھیں گے نہیں، اس رفتار کا ساتھ نہیں دے پائیں گے، تو ہمارا شمار ان اقوام میں ہوگا جو کہ بہت ہی بیکورڈ اقوام ہوں گی یا پیچھے رہ جانے والی قومیں ہوں گی۔ تو بحیثیت مسلمان، اور کیونکہ ہمیں اس وقت مسلمان جو ہیں وہ دنیا کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، تو دنیا کی آبادی کے اتنے بڑے حصے کو محض تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، محض سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اور اس بات کو محسوس کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک کی تنظیم نے اس بات کو اسلامی ممالک کی تنظیم کے لیے ایک عام مقصد قرار دیا، اور یہ OIC کے مین آبجیکٹیوز میں سے ایک آبجیکٹو ہے کہ اسلامی ممالک کے اندر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم کو اور ترقی کو عام کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی ملکوں کی تنظیم کے بنیادی ادارے کون سے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے اقوام متحدہ کے بنیادی اداروں پر بات کی، جیسے جنرل اسمبلی ہے، پھر سیکیورٹی کونسل ہے، پھر سیکریٹریٹ ہے، اسی طرح سے اس کے اور بہت سارے ادارے ہیں۔ تو اسلامی ممالک کی تنظیم کے جو ہیں وہ کیا میجر آرگنز ہیں؟ Let us discuss those important organs of OIC. First of all, the Islamic Summit, composed of kings and heads of the state and government of member states, is the supreme authority of the organization. It convenes once every 3 years to deliberate, take policy decisions and provide guidance on all issues pertaining to the realization of the objectives and consider other issues of concern to the member states and the Ummah. آپ یہ دیکھیں کہ اسلامک سمٹ کا جو نام دیا گیا ہے جس OIC کے جس ادارے کو، وہ مشتمل ہے تمام اسلامی ممالک کے سربراہوں اور بادشاہوں پر، یعنی جو بھی کسی ملک کا سربراہ ہوگا یا بادشاہ ہوگا وہ اسلامک سمٹ کا ممبر ہوگا، اور اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرے۔ اور اس کے لیے ہر 3 سال کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ سربراہ مملکت اکٹھے ہوں گے، اور وہ جو اسلامی ملکوں کی تنظیم کی بنیادی پالیسی ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اس میں اگر کوئی تبدیلی لانی ہے یا اس کو اگر اس میں کوئی چیز اس کو کسی نئی چیز کا اضافہ کرنا ہے یا کچھ چیزوں کو نکالنا ہے، یہ تمام جو بنیادی فیصلے ہیں یہ اسلامک سمٹ کے اندر کیے جائیں گے، جو کہ اسلامک سمٹ از ون آف دا میجر آرگن آف OIC. Then the Council of Foreign Ministers, which meets once a year, considers the means for the implementation of the general policy of the organization by intra alia. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ باہمی گفت و شنید کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ آرگن ہے OIC کا وہ ہے دا کونسل آف فارن منسٹرز، جن کی سال میں ایک دفعہ میٹنگ ہونا، ایک دفعہ مل بیٹھنا جو ہے ان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہ تمام ملکوں کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ اس میٹنگ میں شرکت کریں تاکہ آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں بات چیت کی جا سکے۔
adopting decisions and resolutions on matters of common interest in the implementation of the objectives and the general policy of the organization, reviewing progress of the implementation of the decisions and resolutions adopted at the previous summit and councils of foreign ministers. اسی طرح سے اس کی جو ذمہ داری ہے، اس میں جو نمائندے شامل ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو دیکھیں کہ اب تک جتنے فیصلے لیے گئے ہیں کیا ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا کس حد تک عمل درآمد ہو چکا ہے، کون سے منصوبوں پر کام کرنا باقی ہے، تاکہ آئندہ جو سمٹ آ رہی ہے اس میں ان معاملات کو اٹھایا جا سکے جو معاملات تعطل کا شکار ہیں. اسی طرح سے the General Secretariat which is the executive organ of the organization entrusted with the implementation of the decisions of the two preceding bodies in order to coordinate and boost its actions, align its viewpoints and stand and with concrete results in various fields of cooperation, political, economic, cultural, social, spiritual and scientific among member states. The organization has created different committees, nearly all at ministerial level, a number of which are chaired by head of states. اب اس میں جو سیکریٹری جنرل جو ہے یہ بھی ایک بہت ہی اہم حصہ ہے OIC کا. جنرل سیکریٹریٹ کے اندر جو ہے اسلامی امہ کو درپیش مختلف قسم کے سماجی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی مسائل کو جو ہے سامنے رکھا جاتا ہے اور ان پر بات چیت کی جاتی ہے اور باہمی جو امور ہیں ان کو طے کیا جاتا ہے. اور یہ بھی ایک بہت ہی ہائی لیول کا ادارہ ہے اور اس میں زیادہ تر جو ملکوں کے سربراہ ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی جو میٹنگز ہیں ان میں ان کو چیئر کرتے ہیں. اسی طرح سے The Al-Quds Committee, the Standing Committee for Information and Culture Affairs, the Standing Committee for Economic and Trade Cooperation and the Standing Committee for Scientific and Technological Cooperation are the ones chaired by head of the state. اسی طرح سے جو Al-Quds Committee ہے اور کچھ جو کلچر افیئرس کو دیکھتے ہیں ایک وہ تنظیم ہے، ایک اکنامک اور ٹریڈ کوآپریشن ہے جو کہ معاشی اور تجارتی سرگرمیوں کو دیکھتی ہے. اسی طرح سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے بھی ایک کمیٹی مقرر کی گئی ہے. اور یہ سب جو کمیٹیز ہیں یہ بہت ہائی لیول کی کمیٹیز ہیں اور یہ ان میں عام طور پہ جو سربراہ مملکت ہیں وہی ان کے معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں. اس طرح سے جو اسلامی ملکوں کی یہ تنظیم ہے وہ اپنا کام کرتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اب تک جو کانفرنسز ہو چکی ہیں وہ کہاں پر ہو چکی ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے. سب سے پہلے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی کانفرنس جو ہے وہ موراکو میں ہوئی تھی، رباط میں. جو سیکنڈ اسلامک سمٹ ہے دیٹ واز ہیلڈ ان پاکستان لاہور ان 1974 اینڈ دیٹ واز ون آف دا ویری امپورٹنٹ کانفرنس ان دا ہسٹری آف OIC. اس میں بہت سارے اسلامی ممالک کے سربراہوں نے حصہ لیا تھا اور بہت سے تاریخی فیصلے لیے گئے تھے اور اس کے بعد سے اس تنظیم کی اہمیت جو ہے وہ پوری دنیا میں اجاگر ہوئی. اسی طرح سے 1981 میں سعودی عربیہ میں اس کی ایک کانفرنس ہوئی، پھر 1984 میں ہوئی، 1987 میں ہوئی، 1991 میں، 1994 میں اور 1997 میں دوبارہ پاکستان میں ایک فرسٹ ایکسٹرا آرڈنری کانفرنس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوئی جس میں کہ تمام اسلامی ممالک کے سربراہوں نے حصہ لیا. اسی طرح سے 8ویں جو ایک کانفرنس ہے وہ ایران میں ہوئی، تہران میں. پھر اسلامی ملکوں کے سربراہوں کی 9ویں کانفرنس قطر دوحہ میں ہوئی. اسی طرح سے ایک سیکنڈ ایکسٹرا آرڈنری کانفرنس جو ہے وہ دوبارہ قطر دوحہ میں ہوئی. پھر ملائیشیا پٹراجایا میں ایک کانفرنس ہوئی. یہ کانفرنس بھی مہاتیر محمد کے پرجوش خطاب کی وجہ سے بہت مشہور ہے. اسی طرح سے ایک تھرڈ ایکسٹرا آرڈنری کانفرنس جو ہے وہ سعودی عربیہ مکہ میں منعقد ہوئی 2005 میں. اور 11ویں جو کانفرنس ہے وہ سینیگال ڈاکار میں ہوئی. اسی طرح سے ایکسٹرا آرڈنری 4تھ کانفرنس جو ہے وہ دوبارہ سعودی عربیہ مکہ میں
2012 میں منعقد ہوئی۔ یہاں پہ کچھ کانفرنس تو شیڈیولڈ کانفرنس ہیں جو کہ ہر 3 سال کے بعد ہونی ہیں، لیکن ایکسٹرا آرڈنری ان کو کہا گیا ہے جو کسی ایک خاص معاملے پر فوری طور پہ اگر اسلامی ممالک کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جن پر فوری بات چیت کی ضرورت ہے، تو اس سلسلے میں جو کانفرنسز فوری طور پہ شیڈول سے ہٹ کے منعقد کی جاتی ہیں ان کو ایکسٹرا آرڈنری کانفرنسز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا OIC کے حوالے سے کیا کردار رہا ہے اور پاکستان کی OIC کے حوالے سے کیا خدمات ہیں۔ پاکستان with its Islamic faith and support for Muslim causes as well as in response to the overwhelming public support for the causes of liberation of Al-Quds was a founding member of the OIC in 1969. Relations with the Islamic world are the cornerstone of foreign policy of Pakistan. As a founding member of the OIC, Pakistan has an abiding commitment to the purpose, principles and objectives of its charter. Pakistan has played an important role in strengthening cooperating among Muslim states by its active participation in the programs and activities of the OIC. The efforts of Pakistan have received due acknowledgement in the OIC by its membership of all key OIC specialized committees and contact groups on critical issues of the Islamic world like Palestine, Afghanistan, Jammu and Kashmir, Bosnia and Kosovo. پاکستان کا جو کردار ہے اس حوالے سے بہت عام رہا ہے کہ جب یہ کانفرنس بنی، اسلامی سربراہی کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی، اس وقت اس تنظیم کے بارے میں یہ خیال نہیں تھا کہ یہ اسلامی ممالک میں اتنی مقبول ہوگی، کیونکہ اس کے قیام کی جو بنیادی وجہ ہے، جو فوری وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ مسلمان پوری دنیا میں یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کے مقدس مقامات کی حفاظت نہیں کی جا رہی، اور جب 1969 میں مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، آگ لگانے کی کوشش کی گئی، تو اس وقت پوری اسلامی دنیا جو ہے وہ سراپا احتجاج بن گئی۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں بھی اس سے شکایت کی، مگر جب کوئی سنوائی نہیں ہوئی تو انہوں نے اپنی ایک تنظیم بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس لحاظ سے فلسطین کا جو مسئلہ تھا وہ اس وقت ایک بہت ہی بڑا مسئلہ تھا، اور تمام دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ فلسطین کے مسئلے میں ان کے ساتھ تھے، اور 1969 میں پاکستان نے ایک بنیادی ممبر کی حیثیت سے اسلامی سربراہی کانفرنس میں اس وجہ سے شرکت کی۔ اسی طرح سے پاکستان کی جو ایک یگانگت ہے اسلامی دنیا کے ساتھ، وہ ایک بنیادی حیثیت ہے پاکستان کی پالیسی کی۔ پاکستان کے آئین اس سے پہلے آپ نے پڑھے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ہر حکومت نے جب کوئی آئین ترتیب دیا تو اس میں جب اسلامی شقوں کو شامل کیا گیا تو یہ شق تقریباً تینوں جو پاکستان کے آئین ہیں اس میں مشترک ہے کہ اسلامی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ روابط کو نہ صرف استوار رکھا جائے گا بلکہ مضبوط بنایا جائے گا۔ اسی طرح سے پاکستان نے OIC کے تحت ہونے والی تمام ایکٹیویٹیز میں ہمیشہ سے بھرپور شرکت کی ہے، اور پاکستان کے ذمے جب بھی کوئی خاص کام یا ذمہ داری سونپی گئی ہے تو پاکستان نے اس کو اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان نے جتنے بھی کرٹیکل ایشوز ہیں، خاص طور پہ فلسطین کا مسئلہ، افغانستان کا مسئلہ، کشمیر کا مسئلہ، بوسنیا اور کوسوو کے جو مسائل ہیں، ان کو OIC کے فورم سے بڑی ہی طاقت کے ساتھ، بڑی ہی جرأت کے ساتھ جو ہے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور کوشش کی ہے کہ ان مسائل کو انٹرنیشنل فورمز پہ، چاہے وہ اقوام متحدہ کا فورم ہے، چاہے وہ OIC کا فورم ہے، اس طرح سے اجاگر کیا جائے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ اس مسئلے کے حل پر فوری توجہ دی جائے، اور اس کا کوئی ایسا دیرپا اور ہمیشہ رہنے والا مستقل حل تلاش کیا جائے جس کے بعد یہ مسائل جو ہیں وہ دوبارہ سامنے نہ آئیں، اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ سکھ کا سانس لیں۔ آپ خبروں میں سنتے ہوں گے، آپ نے مختلف ذرائع سے آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی
کہ ان ملکوں میں رہنے والے لوگ مسلسل گزشتہ کئی برسوں سے، جس میں ان کی 3 4 نسلیں جو ہیں وہ ان مسائل کو بھگت چکی ہیں اور بھگت رہی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، اور انسانیت کے ناطے تمام مہذب دنیا کو ان مسائل پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو ان مسائل کو بڑے بھرپور طریقے سے پاکستان نے OIC کے فورم سے اور اقوام متحدہ کے فورم سے ہمیشہ اٹھایا ہے، اور پاکستان کا یہ جو کردار ہے یہ ایک بہت ہی مثبت اور جرأت مند کردار ہے۔ اسی طرح سے Pakistan is the chairman of the OIC Standing Committee on Scientific and Technological Cooperation, COMSTEC, which has its headquarters in Islamabad. Pakistan also hosts the Secretariat of the Islamic Chamber of Commerce and Industry. The office of the OIC Secretary General Special Representative on Afghanistan is based in Islamabad. The headquarters of the Islamic Telecommunication Union would also be established in Islamabad. Pakistan is the chairman of the Council and the Executive Committee of the Parliamentary Union of the OIC member states. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ اسلامی دنیا میں بہت زیادہ ہے، اس لحاظ سے کہ اسلامی دنیا نے پاکستان کے اوپر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اس کی ایک جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے متعلق ایک کوآپریشن ہے، اس کا جو صدر دفتر ہے وہ اسلام آباد میں واقع ہے، ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اس کا اسلام آباد میں ہے۔ اسی طرح سے اسلامک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو ہے اس کا دفتر بھی جو ہے وہ اسلام آباد میں واقع ہے، اور جو OIC کا سیکرٹری جنرل کا جو اسپیشل ریپرزنٹیٹیو ہے افغانستان کے مسائل کے اوپر، وہ بھی اسلام آباد میں قیام پذیر ہے۔ اسی طرح سے جو ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے ہیڈ کوارٹر ہے اور ٹیلی کمیونیکیشن یونین جو ہے اس کے لیے اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی اسلام آباد میں واقع ہے، اور اس کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی اس کے لیے بھی پاکستانی کا ہی انتخاب کیا گیا ہے۔ اور یہ ایسے اہم ادارے ہیں جو کہ اسلامی دنیا کی پاکستان کے اوپر بھرپور اعتماد کی نشاندہی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خدمات کا اعتراف بھی ہے۔ پاکستان میں بسنے والے لوگوں پر پاکستان کی جو انجینئر ہیں، پاکستان کے جو ڈاکٹر ہیں، پاکستان کے جو سائنسدان ہیں، پاکستان کے جو استاد ہیں، پاکستان کے ہر شعبے کے جو ماہرین ہیں، وہ اسلامی دنیا میں بہت ہی مقبول ہیں، اور ان کی مہارت کی، ان کی قابلیت کا نہ صرف اعتراف کیا جاتا ہے بلکہ اسلامی ممالک اب ایسی پالیسیاں بھی ترتیب دے رہے ہیں جن میں وہ ان ماہرین سے کے تجربے سے اور ان کی قابلیت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے Mr. Sharifuddin Pirzada, a noted lawyer and a former foreign minister of Pakistan, served as the Secretary General of the OIC from 1984 to 1988. Pakistan is a member of all OIC subsidiary of affiliated and specialized organs. Sharifuddin Pirzada جو ہیں وہ 1984 سے لے کے 1988 تک OIC کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اعزاز کی بات ہے۔ اسی طرح سے پاکستان hosted the second Islamic Summit Conference in Lahore on 22nd and 24th February 1974. Pakistan also hosted the second conference of the OIC Foreign Ministers held in Karachi from 26 to 28 December 1970, 11th ICFM in Islamabad from 17 to 22nd May 1980, and the 21st ICFM held in Karachi on 25th to 29th April 1993. The special sessions of the OIC Foreign Ministers Conference in 1980 and in 1984 were also held in پاکستان۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے بہت سارے OIC کے جو امپورٹنٹ میٹنگز تھیں اور کانفرنسز تھیں، ان کو انعقاد کرنے کا ان کا جو منعقد کرنے کا فیصلہ ہے وہ اسلامی ممالک نے اس کا جو انتخاب ہے وہ پاکستان کیا، اور پاکستان میں ان میٹنگز اور ان کانفرنسز کو منعقد کیا گیا، اور پاکستان نے بھی میزبانی کا پورا حق ادا کیا۔ اسی طرح سے To commemorate 50 years of the independence of Pakistan, an extraordinary session of the Islamic Summit was held in Islamabad on 23rd March 1997. A large number of the Islamic head of states and government, in a grand gesture of solidarity with Pakistan, attended the summit meeting and conveyed their full support to the sovereignty, political independence and territorial integrity of Pakistan on its auspicious occasion.
آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد میں 1997 میں ایک جو سیشن منعقد کیا گیا تھا، اس میں بھی اسلامی ممالک کے سربراہان نے پاکستان کی حکومت کے اوپر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، اور پاکستان کو اس بات کا عندیہ دیا گیا کہ اس کی آزادی کا، اس کے تحفظ کا اور اس کی سیاسی آزادی کا پوری طرح سے خیال رکھا جائے گا۔ تو یہ تو تھا پاکستان کا OIC میں کردار۔ ہم نے آج پہلے پاکستان اور اقوام متحدہ کو ڈسکس کیا، پھر اس کے بعد پاکستان اور اسلامی سربراہی کانفرنس کو ڈسکس کیا۔ Now I'm going to discuss Pakistan and non-aligned movement. The first conference of 9 non-aligned head of state of government, at which 25 countries were represented, was convened at Belgrade in September 1961, largely through the initiative of Yugoslavian President Tito. At that stage, his biggest concern was that an accelerating arms race might result in war between the Soviet Union and the USA. یہ ایک ایسی تنظیم، ایسے ملکوں پر مشتمل تنظیم ہے جو کہ جس کے ممبر ممالک جو ہیں وہ دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ روابط تو رکھتے ہیں مگر ان کے ساتھ الحاق کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے اس تنظیم کو بنانے کا خیال سب سے پہلے یوگوسلاویا کے صدر ٹیٹو کو آیا، اور انہوں نے 1961 میں 25 ممالک پر مشتمل اس کانفرنس کا اہتمام کیا، کیونکہ اس وقت جو سرد جنگ تھی، کولڈ وار ایرا جو تھا وہ چل رہا تھا، اور اس میں سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ ایک سخت جنگ کا خطرہ موجود تھا۔ ان خطرات کو دیکھتے ہوئے صدر ٹیٹو نے ایک خیال پیش کیا کہ ایک ایسے ملکوں پر مشتمل تنظیم ہونی چاہیے جو کہ ان بڑی طاقتوں کی جنگ کی صورت میں ان کا ساتھ نہ دے، اور وہ ممالک جو ہیں اپنے ملکوں کے معاملات جو ہیں ان پر توجہ دیں۔ Non-aligned movement. The non-aligned movement is a movement of 115 members representing the interests and priorities of developing countries. The movement has its origin in the Asia-Africa Conference held in Indonesia in 1955. The meeting was convened upon the invitation of Prime Ministers of Burma, Ceylon, India, Indonesia and Pakistan, and brought together leaders of 29 states. Mostly former colonies from the two continents of Africa and Asia, to discuss common concerns and to develop joint policies in international relations. Prime Minister Nehru, the acknowledged senior statesman, along with Prime Ministers Sukarno and Nasser, led the conference. At the meeting, third world leaders shared their similar problems of resisting the pressure of the major powers, maintaining their independence and opposing colonialism and neo-colonialism, especially Western domination. آپ یہاں دیکھیں کہ جو نان الائن موومنٹ کا جو سب سے پہلا اجلاس ہے وہ اس میں ان چیزوں کو 1955 میں یہ منعقد کیا گیا، اور اس میں تھرڈ ورلڈ کنٹری یا تیسری دنیا کے ممالک نے شرکت کی۔ ان میں سے زیادہ تر ان ممالک کی تعداد تھی جو کہ کسی نہ کسی حیثیت سے انگریز یا مغربی ممالک کے غلام رہے تھے، اور غلامی کے بعد، آزادی حاصل کرنے کے بعد اب ان ملکوں کی کیا پالیسیز ہونی چاہیے، اور انہوں نے اپنے ملکوں کی پالیسیز کو کس طرح سے مغربی ممالک کی پالیسیز سے الگ رکھنا ہے، اور کیسے اپنی منفرد حیثیت اور سالمیت کو اس دنیا میں اور اس دنیا کو درپیش خطرات سے بچانا ہے۔ یہ تمام وہ مین ٹاپکس تھے، مین کنسرنز تھے جو اس وقت کے لیڈرز کو درپیش تھے۔ ان لیڈرز کے میں نے یہاں پہ نام لیے ہیں جن میں کہ زیادہ تر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیڈرز تھے، جیسے پرائم منسٹر نہرو ہیں، اسی طرح سے سویکارنو ہیں، اسی طرح سے نصر ہیں۔ تو یہ سارے جو لیڈرز تھے ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر کوئی دو طاقتوں کے بیچ میں اگر جنگ ہوتی ہے تو جیسے پہلے دو عالمی جنگوں میں ہو چکا ہے کہ حلیف ممالک ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے، اور اس وجہ سے جنگ جو ہے وہ دو ملکوں سے شروع ہو کر بہت سارے ملکوں پر پھیل گئی، تو اس بات کو روکا جائے اور یہ جو
جن ملکوں نے ابھی آزادی حاصل کیا، یعنی کیونکہ یہ 1955 کی بات ہے اور اس وقت ان ممالک کو آزادی حاصل کیے ہوئے چند ہی برس گزرے تھے، تو ان ممالک کو اپنے اپنے ملکی معاملات کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اپنی ملکی ترقی کے اوپر توجہ دینی چاہیے، تاکہ وہ غیر متعلق رہ کے کسی بھی بڑی طاقت کا حلیف بنے بغیر اپنے ملک کے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں۔ تو یہ مقصد تھا، یہ پہلی بات تھی، یہ خیال تھا جس کے تحت نان الائنڈ موومنٹ بنی۔ نیم اسٹرکچر اینڈ آرگنز، اس کے بنیادی اداروں میں کون کون سے ادارے شامل ہیں؟ فرسٹ آف آل کوآرڈینیٹنگ بیورو، کوآرڈینیشن آف دا کوآرڈینیٹنگ بیورو اینڈ رول آف دا چیئر، ورکنگ گروپس، کانٹیکٹ گروپس، ٹاسک فورسز اینڈ کمیٹیز، نان الائنڈ سیکورٹی کونسل اینڈ جوائنٹ کوآرڈینیٹنگ کمیٹی۔ یہ اس کی میجر باڈیز ہیں جو کہ نان الائنڈ موومنٹ کے لیے کام کرتی ہیں، جن کی مختلف طرح کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ان کی ذمہ داریوں میں جو ایک چیز مشترک ہے وہ یہی ہے کہ یہ تمام ممبر ممالک کے اندر اپنے ان کی ذیلی شاخیں موجود ہیں جو کہ تمام ممبر ممالک کے درمیان ایک رابطے کو استوار رکھتی ہیں، اور جو بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کے اوپر وقتاً فوقتاً ان ممالک سے فیڈ بیک لی جاتی ہے، اور ان کی روشنی میں جو میجر مسائل درپیش ہوتے ہیں ان میٹنگز میں جو ان کے لیے جو شیڈولڈ میٹنگز ہوتی ہیں ان مسائل پر بات چیت کی جاتی ہے۔ لیکن ان سارے آرگنز کا مقصد جو ہے وہ تمام ممبر ممالک کو ایک دوسرے کے قریب رکھنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو ان کی سوچ سے اور ان کی پالیسیوں سے آگاہ رکھنا ہے۔ اسی طرح سے coordination of non-aligned countries in other UN centers, the Troika group of past, present and future chairs, panel of economists, documentation, decision making by consensus۔ اسی طرح سے یہ اس کے باقی ورکنگ کرائٹیریا جو ہے وہ بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے کیسے جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں، جو ترقی پذیر ممالک ہیں، جن کے ملکوں کے لوگ جو ہیں ابھی تک بہتر معیار زندگی حاصل نہیں کر سکے اور ان کو ترقی کرنے کی ضرورت ہے، ان کے درمیان میں کس طرح سے تعاون کو بڑھایا جائے اور کس طرح سے ان کی توجہ جو ہے اپنے ممالک کے مسائل پر مرکوز رکھی جائے اور عالمی طاقتوں کا ان کو اعلی کار بننے سے بچایا جائے۔ نیم کی اب تک کی جو کانفرنسز ہو چکی ہیں ان میں جو پہلی کانفرنس ہے وہ 1961 میں بیلگریڈ میں ہوئی، اسی طرح سے کائرو میں 1964 میں، لوساکا میں تھرڈ کانفرنس ہوئی 1970 میں، فورتھ کانفرنس جو ہے وہ الجیریا فورتھ کانفرنس 1973 میں ہوئی، ففتھ کولمبو میں 1976 میں، سکستھ کانفرنس ہوانا میں 1979 میں، سیونتھ کانفرنس نیو دہلی میں 83 میں ہوئی، اور ایٹتھ کانفرنس 1986 میں ہوئی، نائنتھ 1989 میں، 10th کانفرنس جو ہے 1992 میں، اور 11th کانفرنس جو ہے وہ 1995 میں ہوئی۔ اور اس طرح سے ان کا جو کانفرنسز کا سلسلہ ہے یہ جاری ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں اور ان میں ایک ترتیب کے ساتھ مسائل کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے اور تمام ممبر ممالک کے درمیان جو ہیں وہ رابطوں کو بحال رکھا جاتا ہے۔ ان کی جو مختلف ذیلی کمیٹیاں ہیں وہ مختلف ممالک میں مختلف مسائل کے اوپر کانفرنسز منعقد کرتی رہتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا کیا رول ہے نیم کے حوالے سے۔ First of all, peaceful settlement of disputes. In view of the unresolved Kashmir issue, it has been our efforts that the NAM decisions reflect an emphasis on peaceful settlement of disputes. Therefore, consistently urge the movement to evolve a mechanism for conflict resolution. In this context, the final document of the 12th NAM summit held in Durban has reiterated the need to secure a peaceful settlement of all outstanding issues in South Asia. ممبر ممالک کے درمیان ہر طرح کے تنازعات کو
پرامن طریقے سے حل کیا جائے، اس کے لیے اس فورم پر پاکستان نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا، اور اس سلسلے میں جو نان الائنڈ موومنٹ تھی ان کا رسپانس جو تھا وہ بہت ہی پازیٹیو تھا، اور انہوں نے بھی اس بات کے لیے اس بات پہ زور دیا کہ اس قسم کے مسائل کا پرامن حل تلاش کیا جائے، اور جو 12th نیم کانفرنس تھی اس بارے میں کشمیر ایشو کے بارے میں اس طرح کا فیصلہ لیا گیا۔ اسی طرح سے نیوکلیئر ایشو، پاکستان has fully supported NAM's principled position on the issue of global nuclear disarmament within a time-bound framework. On the question of the South Asian nuclear test, the 12th NAM summit affirmed the need for bilateral dialogue to secure peaceful solution to all outstanding issues and the promotion of confidence in security building measures and mutual trust. اسی طرح سے جو نیوکلیئر ایشو ہے، یعنی ایٹمی معاملات کے اوپر جو گفتگو ہے، کیونکہ اب نئے ممالک میں ایسے ممالک بھی شامل ہیں جو کہ ایٹمی طاقتیں ہیں جیسے کہ انڈیا اور پاکستان، تو جو اس طرح کے نیوکلیئر ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی بات چیت کی گئی، اور کہا گیا کہ اس طرح کے جو باہمی مسائل ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہونی چاہیے، اور بات چیت کے ذریعے اگر کوئی اختلافات ہیں، کوئی خدشات ہیں تو ان کو دور کیا جائے، اور اس سلسلے میں پاکستان جو ہے اس کا رویہ بہت مثبت رہا، اور نیم میں پاکستان کو اپنے رویے کی وجہ سے اور اپنی نیم کی پالیسیوں پر اور نیم کے فیصلوں پر کامیابی سے عمل کرنے کی وجہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ This is a clear endorsement of Pakistan's position that a solution to the situation arising from the nuclear test cannot be promoted in an atmosphere of پریشر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں جو ممبر ممالک ہیں ان کا جو رویہ ہے وہ قابل تعریف ہے، اس لحاظ سے کہ انہیں پاکستان کی پوزیشن کا اندازہ ہے، کیونکہ پاکستان نے اگر نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے تو وہ انڈیا کے جو نیوکلیئر ٹیسٹ تھے ان کے جواب میں کیے تھے، کیونکہ اس خطے میں بیلنس آف پاور یہ ساری جو ہیں سیکیورٹی جس کو کہا گیا ہے سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی اور بیلنس آف پاور، یہ پوری ٹرمز ہیں جو اپنے اندر ایک پورا مطلب، ایک پورا نظریہ اور تھیری رکھتی ہیں۔ اس کے لیے کیونکہ یہ آپ ایک کورس پڑھ رہے ہیں، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہی، لیکن ان سارے معاملات کا تعلق جو ہے ان تنظیموں کے ساتھ ہے، اور انہوں نے اس پر بات کی، اور اس میں پاکستان جو ہے اس نے نہ صرف اپنا موقف جو ہے بہت ہی مثبت انداز میں پیش کیا، بلکہ بہت سارے ملکوں کی تائید بھی حاصل کر لی، اور اس طرح سے بہت سارے ممالک جو ہیں پاکستان کے موقف کے حق میں ہو گئے۔ اسی طرح سے self determination, NAM has constantly working for the fundamental rights of all peoples to self determination, the exercise of which in cases of peoples under colonial and alien dominations and foreign occupation is essential to ensure the eradication of all these situations and to guarantee universal respect for human rights and fundamental freedoms. In this regard, the movement has strongly condemned ongoing brutal repression of the legitimate aspirations of self-determination of people under colonial alien domination and foreign occupation in various regions of the world. یہاں دیکھیں گے جو کسی قوم کو، کسی گروپ کو جو یعنی اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنے کا حق دینا جو ہے یہ بہت ہی ضروری خیال کیا گیا، اور نیم کا فورم بھی ایک ایسا فورم ہے جو اس بات کے حق میں ہے، اور پاکستان نے اس مسئلے کو مثبت انداز میں اس فورم سے بھی اٹھایا، کیونکہ سیلف ڈٹرمنیشن کا حق جو ہے کشمیر کے لوگوں کو بھی دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے نیم میں جو پاکستان کا کردار ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اسی طرح سے terrorism is another important issue, and in 12th NAM summit has stressed the need to combat terrorism in all its forms and manifestations regardless of race, religion and nationality of the victims, or and to discourage terrorism. The summit, however, endorsed in principle the call for the definition of terrorism and to differentiate terrorism and
اسٹرگل فار انڈیپینڈنس، کیونکہ ان دونوں چیزوں کو دہشت گردی کے حوالے سے ملایا جا رہا تھا، یعنی کشمیر کی آزادی کے تحریک اور دہشت گردی کی تحریک، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور ان دونوں کی تعریفیں الگ الگ ہیں. اس لیے نیم کے فورم پر بھی پاکستان نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا، اور یہ ایک ایسا مثبت قدم ہے جس سے اس خطے میں رہنے والے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور امن قائم ہونے میں مدد ملے گی. اسی طرح سے ایکسپینشن آف دا سیکورٹی کاؤنسل، since NAM predominantly comprises developing countries, it has reliably paid considerable attention on economic issues. The movement has maintained its long-standing position on the need for conscious steps to regulate the market measures as a means of ensuring that growth in the world economy and trade in both dynamic as well as unbiased. Pakistan desires to see NAM play an increasingly effective role in all international forums, particularly in the United Nations. It is important that the movement safeguards and preserves the principled positions evolved by it on a wide range of international issues. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایکسپینشن آف نیشنل سیکورٹی کونسل، یہ جو سیکورٹی کونسل کی جو ایکسپینشن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اس میں کچھ ایسے ممالک کو بھی شامل کیا جائے جو کہ دنیا کے امن میں نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں نیم بھی ایک ایسا فورم ہے جہاں سے سیکورٹی کونسل کے جو ایشو ہے اس پر بات چیت کی گئی ہے، اور اس میں پاکستان کی جو اپنی رائے ہے، جو اس کی اپنی ریزرویشنز ہیں، اس کا اظہار بھی پاکستان نے کیا ہے، اور پاکستان کا ایک اس بارے میں ایک سے ہے اور ایک رائے ہے جس کو ممبر ممالک جو ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں. اسی طرح سے اب ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں. پاکستان's participation in international organizations including UNO, OIC and NAM reflects its desire to be an important player in the geographic region of which it is a part. In addition, Pakistan has played a leading role in the OIC, and President Zia was instrumental in energizing the OIC as a forum for periodic meetings of the heads of Islamic states. Pakistan thus appears firmly committed to the utility of broad-based international cooperation. ان تمام باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان چاہے اقوام متحدہ کا فورم ہو، چاہے اسلامی سربراہی کانفرنس کا فورم ہو، چاہے نیم کا فورم ہو، تو ان سب فورمز سے پاکستان جو ہے اس خطے میں امن اور ترقی کو فروغ دینا چاہتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کن کن پوائنٹ کو ڈسکس کیا ہے. وی ہیو ڈسکس یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز ایمز اینڈ آبجیکٹیوز، اٹس آرگنز، پاکستان's role in United Nations, the Organization of Islamic Cooperation, its objectives, organs and conferences, and Pakistan's role in OIC. We have also discussed non-aligned movement, its structure and organization, its summits, and Pakistan's role in NAM. We have also conducted analysis at the end of each organization. Now it's a time for the quote of the day. Today's quotation is, "The 5 separate fingers are 5 independent units. Close them and the fist multiplies strength. This is organization." اس کے ساتھ ہی میں آج کے لیکچر کا اختتام کرتی ہوں. اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ. شکریہ.